السلام علیکم۔ ارتقاء علم کے ایک اور خوبصورت سے ایپیسوڈ کے ساتھ میں محمد شکیل حسین اور میرے ساتھ موجود ہے حمزہ ابن وسیع۔ حمزہ، ایک روایت نظر سے گزری ہے، مسند احمد کی ہے۔ اس روایت میں ذکر آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنا کسی عذر، بنا کسی خوف، بنا کسی سفر کے، یعنی کہ سفر پہ بھی نہیں تھے، اور نمازیں ملا کر پڑھی۔ تو ہمارے ہاں تو نارمل ہم نمازیں، کیونکہ 5 نمازیں فرض ہیں اور ہم 5 نمازیں اس کے وقت پر پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ لیکن محمد رسول اللہ نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر ملا کے پڑھی اور مغرب اور عشاء ملا کر پڑھی، اور کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی، جنگ کا خوف نہیں تھا، سفر نہیں تھا۔ تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ حدیث آپ کی نظر سے اگر گزری ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے تفصیل سے بیان کر دیں، جزاک اللہ۔ شکیل، یہ معاملہ جو ہے نا، اس کو جمع بین الصلاتین اور کثر سے جو ہے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ بتاؤں کہ اس میں ہمیں تھوڑا سا چیزوں کو علت کے پیش نظر بھی دیکھ لینا چاہیے۔ سب سے پہلا جو ہمارا بنیادی اصول ہے، وہ اصول یہی ہے کہ یہ نمازیں 5 وقت ہم پر فرض کی گئی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یہ 5 وقت فرض نمازیں کون سی ہیں؟ وہ وہی ہیں کہ 4 ظہر کے فرض ہیں، عصر کے فرض ہیں، آپ کے پاس مغرب ہیں، عشاء، مغرب میں 3 اور عشاء میں 4 اور فجر میں 2۔ اب یہ جو نمازیں ملا کے پڑھنے کا ایک کانسیپٹ ہے، اور اس پہ جو حدیث بیان کی ہے مسند احمد کی، بالکل یہ صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نمازیں 5 وقت فرض کی گئی ہیں، ہمیں 5 وقت ادا کرنی ہے۔ اب خیر، آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، اور پھر عبداللہ ابن عباس کی روایت میں یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ تو مدینہ میں مقیم تھے، تو انہوں نے نمازیں ملا کے پڑھی ہیں۔ اب ادھر موضوع بحث یہ نہیں ہوگا کہ وجہ تھی کہ نہیں تھی، بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے بتایا کہ میں نے ایسا کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ان کی اس حوالے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گفتگو صادر ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ جو انہوں نے مشاہدہ کیا، جو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا، وہ ہمیں بتا دیا کہ بھائی ایسا ملا ہے۔ اب ٹھیک ہے، تو بات بنیادی طور پر تو اتنی ہو گئی کہ وہ مقیم تھے اور انہوں نے نمازیں ملا کے پڑھ دیں۔ تو اب نمازیں جو انہوں نے ملا کے پڑھی ہیں، ممکن ہے کوئی وجہ ہو، وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائی ہو۔ ممکن ہے عبداللہ ابن عباس نے تو بظاہر ایک چیز کا مشاہدہ کیا، اپنا مشاہدہ منتقل کر دیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ان سے کوئی گفتگو نہ کی ہو، تو ہو سکتا ہے کوئی پس پردہ وجہ ہو سکتا ہے پس پردہ کوئی وجہ نہ ہو اور ویسے ہی ملا کے پڑھ لیو۔ یہ ایک الگ موضوع بحث ہو جائے گا۔ ہمیں بنیادی بات یہ لے لینی چاہیے کہ یہ جو نمازوں کو ملا کے پڑھنے کا، قرآن مجید میں قصر کا لفظ بھی موجود ہے، قصر کی تذکیر ملتی ہے۔ قصر اصل میں یہ مختصر سے ہے، اختصار۔ تو اختصار اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے 4 رکعتوں کو 2 رکعت کر کے پڑھ لیا، جس میں مغرب کی رکعتیں 3 ہی پڑھی جاتی ہیں، لیکن 4 فرض جہاں ہیں وہاں 2 فرض ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک ہے جمع کر لینا، یعنی ظہر کے ساتھ عصر اور مغرب کے ساتھ عشاء، جو سفر میں عمومی طور پہ کر لیا جاتا ہے۔ میں تھوڑا سا ایک طالب علم ہونے کے ناطے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اب یہ معاملہ تفہیم کا ہے۔ روایت کی تفہیم پر اگر کوئی بات کرتا ہے اور اس کو ایک مختلف انداز میں سمجھتا ہے، تو تفہیم پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں نے جو مشاہدہ کیا اور جو میں نے پڑھا اور جو میں سمجھا ہوں، تو میں تھوڑا سا علت کے پیش نظر چیزوں کو دیکھتا ہوں، تو میں یہ ضرور سوال کروں گا کہ سفر میں بھی نمازوں کو ملا کے پڑھنے کا اور قصر کا اگر اجازت ہے تو وہ کیوں ہے؟ مجھے اس کی وجہ چاہیے ہوگی۔ ہر چیز کے پیچھے کوئی ویلڈ ریزننگ ہوتی ہے۔ جب میں دیکھوں اس دور میں جا کے، اس دور کے میں جھانک کر دیکھوں، تو مجھے پتہ چلتا ہے سفر ایک مشقت بھرا کام تھا۔ وہ سفر آج کے سفر کی طرح نہیں تھا کہ جہاز کے ٹکٹ بک کروائی اور 1 منٹ، مطلب بسہولت جو ہے UK اور امریکہ پہنچ گئے اور سکون سے آپ نے جہاز میں سفر کیا، جہاں کھانا پینا بھی کیا، فلمیں بھی دیکھیں، اور پھر اس میں اگر آپ کے پاس وقت میسر آ رہا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا تو اب ملا کے نماز پڑھی جائے گی، ایک جو ہے سفر کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ لیکن میں یہاں یہ کہوں گا کہ ہمیں علت دیکھ لینی چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر میں بھی ملا کے نماز پڑھی، سفر میں ملا کے نماز پڑھنا مشقت کی وجہ سے جو ہے کیا گیا۔ سفر میں نماز کو مختصر کرنا مشقت کی وجہ سے کیا گیا، کیونکہ سفر ایک مشقت تھی اپنے اندر۔ اسی طرح خوف کی نماز کو دیکھا جائے تو اس میں بھی اختصار نظر آتا ہے۔ تو بنیادی معاملہ مشقت تھا، نہ کہ سفر سے مشروط ہے یہ بات، نہ کہ یہ کسی خوف سے مشروط ہے۔ بنیادی معاملہ یہ کہ مشقت کہاں پہ ہوگی۔ جہاں مشقت جو ہے
ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी, वहीं पर नमाज़ों के जमा बैन सलातीन और कसर को मौजूद बहस भी बना लिया जाएगा और उन दोनों चीज़ों को मलूज़ रखा जाएगा। ये मैं इस नतीजे पे पहुँचा। अब आज के दौर में एक डॉक्टर है, उसको पता है मैं ऑपरेशन करूंगा 12:30 बजे, ज़ोहर का वक्त शुरू हो चुका है, मैं ज़ोहर अगर पढ़ के फिर मेरा ऑपरेशन चलेगा रात मगरिब तक, एक बिलफर्ज मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो यकीनन नमाज़ों का वक्त निकलेगा। उस वक्त अगर वो आज के दौर में मुकीम है एक शहर में, वहाँ पे नमाज मिला के पढ़ लेते हैं, तो ये बिल्कुल वही एहतमाम होगा जो मुशक्क़त को के पेश नज़र रखते हुए पहले के दौर में हमें मिल जाता है। यानी मुशक्क़त मौजूद बहस था, ना कि सफ़र मौजूद बहस था। असल में देखना ये थी कि जहाँ पर इंसान को मुशक्क़त महसूस हो वहाँ वो नमाज़ों को मिला के भी पढ़ लेगा और कसर भी कर सकता है, और ये भी हो सकता है आप पूरी नमाज़ें मिला के पढ़ लें। मुझे पता है असर में एक ऑपरेशन है वो बहुत तवील चलेगा, तो मैं ज़ोहर में लेकिन बिल्कुल फ्री हूँ, तो मैं 4 रकत ज़ोहर की और 4 रकत असर की मिला के पढ़ दूँगा। और अगर मुझे ये हो कि नहीं मैं इस वक्त भी बहुत मसरूफ़ हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा इश्तिगाल व अवामिर हैं, तो मैं 2 रकत ज़ोहर 2 रकत असर की पढ़ दूंगा। ये कसर का एहतमाम भी हो जाएगा और जमा बैन सलातीन का भी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मुशक्क़त नहीं है, यानी मैं आज के दौर में अगर मुझे माफ़ अभी माफ़ काम, तो आज के दौर में अगर मैं इसको वैसे देखूं कि आज के दौर में मैं अभी अमेरिका का टिकट करवाऊं और जहाज़ में जा रहा हूं और मैं बिल्कुल वहां सहूलत से बैठा हुआ हूं और एकदम से नमाज का वक्त आ जाता है, मुझे यही ज़ेब देगा, मुझे यही पसंद आएगा कि मैं बिल्कुल फ़ारिग था, ये सफ़र कोई मुशक्क़त भरा सफ़र नहीं है, तो मैं क्यों ना ज़ोहर की पूरी 4 रकतें पढ़ लूँ, नवाफिल भी अदा कर लूँ, और मेरे पास वक्त मुहैया, मेरे पास वक्त मिल गया है मुझे, तो मैं क्यों ना इबादतों का एहतमाम कर लूँ, क्योंकि अब इस वक्त मैं मुशक्क़त की हालत में नहीं हूँ, ये सफ़र वो मुशक्क़त भरा नहीं है, और मैं मुकीम रहते हुए एक जगह एक शहर में भी हो सकता है अपने इश्तिगाल व आमर की वजह से कहीं बहुत ज़्यादा मुशक्क़त महसूस करूँ, तो मैं जमा बैन सलातीन को भी मलहूज़ रखूँगा और कसर को भी मलहूज़ रखूँगा। लेकिन इसमें हमें मुशक्क़त देखनी है, वजह चाहिए होगी, इल्लत के पेश नज़र देखना होगा चीज़ों को, वरना उसूल यही है कि नमाज़ें 5 वक्त फ़र्ज़ हैं, 5 वक्त ही पढ़नी है, 5 वक्त ही उनका एहतमाम करना है। ये सरकमस्टेंशल जो है मामलात हैं, उसमें जो है इंसान को आसानी मिल जाती है, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको मुशक्क़तों से बचाने का मुकम्मल एहतमाम किया है और हम पर किसी मुशक्क़त को नहीं डाला है। यानी कि पानी नहीं होता तो हम तयम्मुम कर लेते हैं, अलामती वज़ू कर लेते हैं, यानी हमें जो है पूरा वज़ू भी नहीं करना होता कि हम तयम्मुम में जो है मिट्टी से पूरे वज़ू की तरह जो है अपने आप को धोने लगें, बल्कि सिर्फ़ इंसान अपने हाथों को और चेहरे पर मसा कर लेता है। असल बात इंसान को मुशक्क़त से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने बड़ी सहूलत फ़राम की गई है, हमें इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमज़ा, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने इस मौजू पे गुफ्तगू की। इस प्रोग्राम का, इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।